اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 284 میں ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ جو کچھ اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے، یہ بہت ساری صورتوں کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار انسان کو یاد دلایا جائے کہ جو تم زندگی گزار رہے ہو یہ دی ہوئی زندگی اللہ ہی کی ہے۔ یہ جو زمین جس پر ہم چلتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی ہے۔ وہ آسمان جہاں سے اللہ بارش نازل کرتا ہے وہ آسمان بھی اللہ ہی کا ہے۔ گویا کہ ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ یہ قرآن میں بار بار بندے کو یاد دلاتا ہے تاکہ اس کے بندے اس کے شکر گزار بن جائے، تاکہ بندے اس کا احسان مانے، اس کی عبادت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے، یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، یعنی کہ انسان ظاہر کس چیز سے کرے گا؟ انسان اپنے اعمال سے کسی بھی چیز کو ظاہر کرے گا۔ جیسے کہ میں مسجد جانا چاہتا ہوں تو میں وضو کروں گا، اچھے کپڑے پہنوں گا اور مسجد کی طرف جاؤں گا۔ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو یہ ظاہری عمل ہے۔ اب یہ تو نیک کام کی طرف ہے۔ اب کوئی انسان گناہ کرنا چاہتا ہے، وہ زنا کے اڈے پر جائے گا، وہ ظاہری طور پر۔ کوئی انسان چوری کرنا چاہتا ہے، وہ کسی گھر میں یا دکان میں جائے گا چوری کرنے۔ تو جو انسان ظاہر کرتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی پتہ چل جائے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اور وہ چیز جو انسان ظاہر نہیں کرتا، دل میں چھپا کر کے رکھتا ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو جو ہم چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہے، اللہ وہ سب جانتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک بات میں آپ حضرات کو بتا دوں، انسان کو بار بار بہت سارے برے خیالات آتے ہیں۔ انسان وہ چاہتا نہیں لیکن پھر بھی آ جاتے ذہن میں۔ کوئی بات ہے جو دماغ میں آ جاتی ہے، جو اسلام کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، جو اخلاقیات کے خلاف ہو، انسان کے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے۔ انسان کو اس پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا سوچ لیا، یہ کیا میرے ذہن میں بات آ گئی۔ لیکن یاد رکھیے یہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اس عمل کو معاف کر دیا۔ یعنی کہ کوئی برا خیال دل میں آیا، دماغ میں آیا، اگر کوئی گناہ کا کام ہو، اگر کوئی شریعت کے خلاف ہو، اگر کوئی بات اللہ کے خلاف دماغ میں آ گئی، اگر کوئی بات رسول خدا کے خلاف دماغ میں آ گئی، لیکن دل نے کہا کہ یار میں اس کو مانتا نہیں، اچانک کوئی بات ذہن میں آ گئی ہمارے، لیکن دل ہمارا مطمئن نہیں ہے، ہمارا دل اس کو مانتا نہیں، اس کا انکار کرتا ہے، تب ایسی صورت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو خیال اچانک سے اس انسان کے دماغ میں آ گیا جسے وسوسہ کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے اللہ اس بندے پر، اس گناہ پر اس کی پکڑ نہیں کرے گا، اس سوچ پر، اس وسوسے پر اللہ بندے کی پکڑ نہیں کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بندہ چاہتا نہیں تھا، کوئی چیز ذہن میں آ گئی، کوئی خیال آ گیا، کوئی وسوسہ آ گیا،
تو اللہ اس بندے کی اس وسوسے پر پکڑ نہیں کرے گا۔ کوئی گناہ کا ارادہ انسان کے دماغ میں آیا، لیکن انسان کے دل نے اس کو گوارا نہیں کیا، انسان کا دل نے کہا کہ نہیں میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اب ایسی صورت میں اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، اس لیے کہ بندے نے گناہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ وسوسہ شیطان کا کام ہے ڈالنا انسان کے دماغ میں، لیکن انسان نے اس کا پختہ ارادہ نہیں کیا نا کہ میں یہ گناہ کروں گا، تو پھر اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور قیامت کے دن اس وسوسے کے بارے میں بندے سے حساب کتاب بھی نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں فلاں نیکی لکھ دو۔ تو فرشتے عرض کرتے مولا ابھی تو اس نے صرف نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کی نہیں ہے، نیک کام کیا نہیں، ابھی صرف ارادہ کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو، میرے فرشتوں بھلے میرے بندے نے نیکی کا کام نہیں کیا، لیکن اس نے نیکی کا ارادہ تو کیا ہے، اسی لیے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے، ثواب اس کے اعمال میں لکھ دیا جائے۔ اور وہی جب بندہ کوئی گناہ کا ارادہ کرے، کوئی غلط کام کا ارادہ کرے، تو فرشتے قلم اٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں اس کے اعمال میں ابھی گناہ مت لکھو۔ کہا مولا اس نے تو ارادہ کیا گناہ کرنے کا، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے ابھی صرف ارادہ کیا ہے، اس نے گناہ کیا تو نہیں ہے نا۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر کتنی مہربان ہے، بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے صرف، تو اللہ فرماتا ہے ابھی گناہ مت لکھو، ابھی اس نے کیا تو نہیں ہے نا گناہ کا کام۔ تو ویسے ہی اگر کسی بندے کے دل میں وسوسہ آ جائے، بری بات آ جائے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور یہ کرم ہے اللہ کا کہ بندوں پر اس نے وہ معاف کر دیا۔ لیکن ہاں اگر کوئی وسوسہ دل میں آیا، شیطان نے کوئی وسوسہ ہمارے دل میں پیدا کر دیا، اور اب بندے نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ گناہ کروں گا، کسی چیز پر اس نے ارادہ کر لیا پکا کہ میں یہ کروں گا، اب اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے حساب پوچھا جائے گا۔ اب کوئی بندہ ہے، اب اس کے پاس وسائل نہیں ہے، راستہ نہیں ہے گناہ کرنے کا، لیکن اگر وہ ارادہ کرے کہ میرے پاس اگر کچھ انتظام ہو جائے گا تو میں یہ گناہ کروں گا، تو کل بروز قیامت اللہ اس سے اس کا حساب لے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا کہ تو نے گناہ کا ارادہ کیوں کیا تھا۔ اکثر دیکھا جائے تو جو امیر لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے، وہی زیادہ تر گناہ کرتے ہیں غریب کے مقابلے میں۔ جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ زیادہ گناہ میں ملوث ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دولت ہے اس کے پاس، جب کوئی گناہ اس کے دل و دماغ میں آتا ہے پیسے دے کر کے وہ گناہ کر لیتا ہے۔ لیکن غریب جو ہوتا ہے اس کے دل میں اگر کوئی گناہ کا ارادہ آ بھی گیا تب بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، راستہ نہیں ہوتا، تو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ تو بڑا کرم ہے اللہ کا غریبوں کے اوپر، ہم جیسے لوگوں پر بڑا کرم ہے کہ ہمارے پاس گناہ کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے، تو ہمارے نامہ اعمال میں گناہ بھی کم ہے۔ ورنہ دولت ہوتی تو اتنے زیادہ گناہ ہمارے اوپر ہوتے، اتنی زیادہ بدکاریاں ہمارے نامہ اعمال میں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو تم ظاہر کرو یا جو تمہارے دل میں ہے اللہ وہ سب جانتا ہے۔ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر کہا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ جسے چاہے سزا دے دے، وہ جسے چاہے بخش دے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے معاف کر دے، بخش دے، اور جسے چاہے سزا دے دے۔ یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتانا چاہوں گا، اہل سنت کے اندر اور اہل تشیع کے اندر ایک فرق ہے عقیدے میں۔
اہل سنت کا یہ ماننا ہے کہ اللہ پر عدل واجب نہیں ہے، جبکہ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو عدل کرنا پڑے گا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عدل کرے گا، یہ اس پر واجب نہیں ہے، وہ کرے گا ضرور لیکن اس پر ضروری نہیں ہے۔ تو دونوں کے عقیدے میں یہ بنیادی فرق ہے۔ وہ کہتے واجب ہے، ہم کہتے نہیں واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جس کو معاف کر دے، جس کو سزا دے دے، یہ اس کی رحمت ہے، لیکن عدل اس پر واجب نہیں ہے۔ ہاں وہ عدل کرے گا ضرور لیکن واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا سزا دے دے گا، اس کے اختیار میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوگا کسی بندے کے پاس ایک نیکی ہوگی اور کسی کے پاس 99 نیکی ہوگی، اللہ فرمائے گا 99 والی نیکی والے سے، 99 نیکی والے سے اللہ فرمائے گا میرے بندے تو ایک نیکی کہیں سے لے کر کے آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اب قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ کوئی ایک نیکی بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا، وہ ڈھونڈتا رہے گا باپ کے پاس، ماں کے پاس، بھائی کے پاس، دوستوں کے پاس، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، سب کے پاس چلا جائے گا، کہے گا ایک نیکی مجھے دے دو، اللہ مجھے جنت عطا کر دے گا، لیکن ایک نیکی کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ آخر کار وہ اس بندے سے جا کر کے ملے گا، یہ حدیث ہے، اس بندے سے جا کر کے ملے گا جس کے پاس بچی کچی ایک ہی نیکی ہوگی، اس سے جا کر کے کہے گا مجھے ایک نیکی دے دو، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ جس کے پاس ایک نیکی ہوگی وہ کہے گا یہ ایک نیکی کے ذریعے میں تو جنت میں نہیں جا سکتا، جا یہ نیکی میں تجھے دیتا ہوں، کم از کم تو جنت میں چلا جا۔ تو وہ ایک نیکی والا 99 نیکی والے کو ایک نیکی دے دے گا، اور 100 نیکی جب ہو جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، عرض کرے گا مولا تو نے کہا تھا ایک نیکی لے کر آ، میں تجھے جنت دے دوں گا، لے مولا میں 100 نیکیاں پوری مکمل کر کے لایا ہوں، اب میرے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا جنت تو تجھے ملے گی لیکن پہلے یہ بتا تجھے ایک نیکی دینے والا تھا کون، ایک نیکی تجھے کس نے دی؟ وہ جائے گا ڈھونڈے گا، ڈھونڈ کر کے لائے گا، کہاں مولا یہ شخص ہے جس نے مجھے ایک نیکی دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی دینے والے کو جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی اس سے کہے گا کہ تو اپنے آپ کو زیادہ رحم کرنے والا تصور کرتا ہے، تو اپنے آپ کو زیادہ سخی مانتا ہے، تو اپنے آپ کو زیادہ غنی مانتا ہے کہ تو اپنی نیکی اس کو دے کر کے جنت میں داخل کرا رہا ہے، اور اگر ایسی بات ہے تو میں تجھ سے زیادہ سخی ہوں، تو نے ایک نیکی دے کر اس کو جنت میں داخل کیا، تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے تجھے بغیر نیکی کے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے دے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب نہیں، وہ عدل کرے گا ضرور لیکن واجب نہیں، اس پر کوئی چیز ضروری نہیں ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ قادر مطلق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 285 میں ارشاد فرمایا۔ اب پہلے میں آپ کو بتا دوں سورۃ البقرہ کی یہ 2 آخری آیتیں ہیں، اور 2 آخری آیتیں اتنی مضبوط آیتیں ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے عطا فرمائی ہے، اور یہ 2 آخری آیتیں سورہ بقرہ کی، اور یہ اس میں ایمان کا تذکرہ ہے، اور بڑی فضیلت ہے ان 2 آیتوں کی سورہ بقرہ کی۔
اور آج وہ 2 آیتیں آج ہم مکمل کریں گے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 285 میں ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ فرماتا ہے رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا اور مسلمان بھی۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ نے رسول کے ایمان کا بھی تذکرہ کیا ہے، امتی کے ایمان کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کی طرف نازل کیا گیا، یعنی رسول نے بھی قرآن پر ایمان لایا۔ حضور کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن نازل کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا اور مسلمان بھی۔ تو جو مسلمان ہوگا وہ بھی قرآن پر ایمان لائے گا۔ اور قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان مانے کہ ہاں قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ مطلب یہ کہ انسان مانے کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور ایمان کیسا لائے قرآن پر؟ کہ وہ قرآن کی ہر آیت پر، ہر حرف پر ایمان لائے اور کہے کہ جیسے اللہ نے قرآن نازل کیا تھا آج ہمارے سامنے ویسا ہی قرآن موجود ہے۔ یہ ایمان ہے قرآن پر۔ تو اللہ نے فرمایا رسول نے بھی ایمان لایا اور مسلمان نے بھی ایمان لایا۔ پھر کہا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب اس میں ایمان کے بنیادی عقیدے اور باتیں بیان کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے۔ 4 چیزوں کا ذکر ہے، سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ 4 بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے۔ ایمان مفصل جو بنا ہے اسی آیت سے نکل کر ایمان مفصل بنا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل یا ایمان مجمل اسی آیت سے نکل کر کے بنا ہے۔ 4 چیزوں کا ذکر ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ اللہ پر ایمان کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کی ذات میں کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ یکتا ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد۔ یہ بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اس نے دنیا بنائی، یہ اللہ پر ایمان بندے کا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا کہ فرشتوں پر، تو فرشتوں پر کیا ایمان ہونا چاہیے؟ فرشتوں پر انسان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے، نہ وہ مرد ہے نہ عورت، اور ان کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے ہیں۔ اور فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ وہی کام کرتے ہیں، اسی پر مامور ہے۔ اور فرشتے معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فرشتوں کے تعلق سے ایمان ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ مکے کے جو کفار تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس سے انکار کیا۔ تو فرشتے کے اوپر کیسا ایمان ہونا چاہیے، یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ اور اس کے بعد کا کتابوں پر، اللہ نے 104 کتابیں نازل کی جس میں صحیفے بھی ہے، اور ان 104 کتابوں کے اندر 4 کتابیں جو ہے وہ اولو العزم ہے، سب سے زیادہ عزت والی ہے، توریت، انجیل، زبور، قرآن۔ اور بندے کا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ تمام جو آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نازل کردہ ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کتاب پر۔ اور ان کتابوں کے اوپر ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ مانے کہ تمام کتابوں میں اللہ نے سب سے افضل قرآن مقدس کو پیدا کیا، قرآن کو بنایا ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، تمام کتابوں میں افضل قرآن۔ تو یہ قرآن پر بندے کا ایمان ہو، اور اس سے پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا قرآن کے تعلق سے۔ اس کے بعد کا رسولوں پر۔ رسول تو ہم کہتے ہیں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 ہے، سب اللہ کے رسول ہے۔ ہر رسول پر ایمان لانا ضروری ہے،
البتہ کلمہ ہم آخری رسول کا پڑھیں گے، کلمہ ہم ہمارے نبی کا پڑھتے ہیں، لیکن ایمان لانا تو ہر نبی کے اوپر ضروری ہے کہ رسول معصوم ہوتے ہیں، وہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے، اللہ کے وحی کے مصداق ہوتے ہیں، اور وہ امت کی خیر خواہی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس طرح کے تمام عقیدے مل کر کے یہ رسولوں پر ایمان، یہ بنتا ہے عقیدہ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے، کیا کہتے ہوئے؟ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم ایمان لانے میں اس کے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ ایمان کے معاملے میں، نبوت کے معاملے میں سارے نبی برابر ہے، سارے نبی برابر، نبوت کے اعتبار سے سارے نبی برابر۔ لیکن خدا نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں کسی کو کسی پر افضل کیا ہے، کسی کو کسی پر افضل کیا۔ نبوت کے اعتبار سے سارے نبی برابر ہے، لیکن افضلیت کے اعتبار سے کوئی کسی سے افضل ہے، ہر کسی کو الگ الگ شان اللہ نے عطا کی۔ اور پھر ان تمام نبیوں کے اندر سب سے افضل تو ہمارے نبی ہیں۔ امام اہل سنت نے کہا نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو سب سے افضل ہمارے نبی۔ نبوت کے اعتبار سے سب برابر ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے سب کے درجے الگ، اور ہمارے نبی کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر کہا وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے عرض کیا ہے ہمارے رب ہم نے سنا اور مانا۔ اب یہی چیز بنی اسرائیل والوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے، جو اس سے پہلے گزر چکی وہ بات۔ بنی اسرائیل والوں سے کہا تھا کہ مانو، تو انہوں نے کہا تھا قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانا۔ لیکن اس امت کے تعلق سے اللہ نے فرمایا قالوا سمعنا واطعنا، یہ امت کہتی ہے مولا ہم نے سنا بھی اور مانا بھی، ہم نے اطاعت بھی کی، واطعنا مانا بھی، اطاعت بھی کی ہم نے۔ پھر کہا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ مولا ہم کو معاف کر دے، ہمارے لیے معافی ہو تیری طرف سے، ہم تو تیری طرف آنے والے ہیں، لوٹ کر تیری طرف آیا جائے گا، تیری دربار میں ہم کو حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کتنے پیارے پیارے الفاظ بیان کیے، امتیوں کے بھی ایمان کا تذکرہ کیا، رسول کے ایمان کا بھی تذکرہ کیا۔ اس امت کی شان بھی بیان کی کہ یہ امت کہتی ہے وقالوا سمینا واطعنا۔ بنی اسرائیل والے، یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے ہم نے سنا لیکن مانا نہیں، واسینا، لیکن یہ امت کہتی ہے قالوا سمینا واطعنا، ہم نے سنا بھی اور مانا بھی۔ اب آئیے آخری آیت سورہ بقرہ کی، اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 286 میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کی استطاعت کے مطابق، جتنی اس میں وسعت ہوتی ہے، اللہ کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی طاقت ہے اتنا ہی بوجھ اس پر پڑے گا۔ حالانکہ یہ ہم نادان ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم کہتے یار اتنا ٹینشن ہو گیا، اتنا ڈپریشن ہے، اتنی پریشانی ہے، پتہ نہیں دنیا کی ساری مصیبتیں مجھ پر ہی آ گئی ہے، دنیا کی ساری تکلیفوں نے میرا ہی رخ کر لیا، جسے دیکھو وہاں سے مصیبت آ رہی ہے، جو دروازہ کھولا جائے پریشانی آ رہی ہے۔ لیکن بندے کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اگر تجھ پر مصیبت آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے تو اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر تیرے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہوتی تو اللہ یہ مصیبت بھی تجھے نہیں دیتا۔ تو یہ انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور انسان کو اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ حالانکہ شیطان ہے جو انسان کو بہکانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو استقامت عطا فرمائے۔ پھر اللہ فرماتا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائے۔
اس بندے کا فائدہ ہے جس نے اچھائی کمائی، اور اس کا نقصان جس نے برائی کمائی۔ اچھے کام کیے تو فائدہ تو ملنا ہے، اور برے کام کیے تو نقصان بھی اس کو اٹھانا پڑے گا۔ اچھے کام تمہیں جنت میں لے کر کے جائیں گے، برے کام تمہیں جہنم کے راستے پر لے کر کے جائیں گے۔ تو یہ پچھلی آیت اور اس آیت کو دونوں کو ملا کر کے اگر ہم دیکھیں نا تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جتنا بندے نے گناہ کیا ہوگا نا، اس بندے کو اتنا ہی عذاب دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ دنیاوی پہلو تو میں آپ کو بتا دیا، آخرت کا پہلو یہ ہے کہ جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا اتنا ہی عذاب اس کو دیا جائے گا، اس سے زیادہ اس کی جان پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور جو اچھا کام کیا ہوگا اس کا بدلہ ملے گا، برا کام کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اور پھر اب یہاں سے دعائیہ کلمات شروع ہوتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ بندہ دعا کرتا ہے، اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولے یا چوکے۔ اگر ہم تیری فرما برداری کرنا بھول گئے تو مولا ہم کو پکڑ مت، ہم کو معاف کر دے۔ اور اگر چوکے یعنی کوئی کام ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، دونوں چیزیں، کوئی کام بھول گئے یا کوئی کام کر رہے ہیں، کرتے کرتے کوئی غلطی ہو گئی تو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا ربنا لا تؤاخذنا، ہماری پکڑ مت کر، ہم لاچار بندے ہیں، ہم کہاں تیری بارگاہ میں حساب دے سکتے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے مولا ہماری پکڑ مت کر۔ پھر کہا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اب یہاں پر بھاری بوجھ کے تعلق سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو بہت ساری باتیں، پچھلی امتوں میں بہت ساری سختیاں تھی لیکن اللہ نے امت محمدیہ کو بہت ساری آسانیاں عطا فرمائیں، بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے۔ پچھلی امتوں پر بڑی سختیاں تھی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کا ہم نے وہ واقعہ بھی پڑھا نا قرآن میں، تفسیر میں ہم نے بیان کیا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو اس کے گناہ کے عوض میں ان کی سزا یہ تھی کہ تم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ دو، یہ ان کی سزا تھی سخت۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری سزائیں ان کی تھی، جس طرح اللہ نے کہا تھا مچھلیاں مت پکڑو، انہوں نے پکڑ لی، اللہ نے قوم کو بندر اور سور میں تبدیل کر دیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو بہت ساری سختیاں تھیں، لیکن اس امت پر اللہ نے بڑا کرم اور فضل کیا کہ اس امت پر اللہ نے بڑی آسانی کا معاملہ کیا، بڑی آسانی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اگر کوئی وسوسہ دل میں آ جائے اور بندہ گناہ کا ارادہ کر لے تو اس امت میں اس کے صرف ارادے کرنے پر گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن پچھلی امت اگر دل میں ارادہ کر لے، بھلے گناہ کرے یا نہ کرے، دل میں انہوں نے ارادہ کر لیا تو اس ارادے پر بھی ان سے حساب لیا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اسی طرح پچھلی امت میں اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا، اس کو دھو کر کے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا تھا، اس کو جلا دینا پڑتا تھا، لیکن اس امت میں اللہ نے آسانی دی، اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا اس کو دھو لو، پاک کر لو، ہو جائے گا وہ پاک، استعمال کے لائق ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بڑی آسانیاں نازل فرمائی ہے۔ تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں وہی دعا کر رہا ہے کہ مولا ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اب یہاں اگلوں سے مراد ہم کنفیوز نہ ہو جائے، اگلے مطلب ہمارے بعد آنے والے نہیں، اگلے مطلب جو ہم سے پہلے آ کر چلے گئے۔ پہلا نمبر انہی کا ہوا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اگلے اور ہم ہیں پچھلے۔ تو کہا جیسا تو نے ہمارے اگلوں پر کیا ویسا ہمارے ساتھ معاملہ نہ ہو۔ اس کے بعد بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، وہ بوجھ نہ ڈال۔ بندہ دعا کر رہا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں،
حالانکہ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ بندے کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، لیکن پھر بھی بندہ چونکہ رحمان کی بارگاہ جو چاہو مانگ لو اپنے رب کی بارگاہ میں، تو بندہ کہتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں۔ اب یہاں سے دعائیہ کلمات تو تھے ہی، لیکن یہ اور زیادہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے والے الفاظ ہیں۔ بندہ کہتا ہے واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ اب یہ جو الفاظ ہے ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں نا، جیسے قرآن خوانی وغیرہ میں تلاوت ہوتی ہے تو ہم نے سن لیا، یا پھر دیگر نماز کے علاوہ جب ہم نے یہ الفاظ سنے نا تو ہمیں چاہیے کہ تب ہم آمین کہیں۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ یہ تین الفاظ ہے، اور اس کو بندہ رک رک کر پڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں بھی جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، رک رک کر اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے واعف عنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، واغفر لنا، میری مغفرت کر دے، وارحمنا، مجھ پر رحم نازل کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اس لیے کہ تو ہمارا مالک ہے، اس لیے ہم پر رحم کر دے، ہم کو معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے۔ اب یہاں پر مولانا تو عالم کو بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ مجھے بھی مولانا کہتے، دیگر لوگوں کو بھی مولانا، اللہ بھی مولانا ہے۔ تو دراصل جو مدد کرنے والا ہوتا ہے اسے مولانا کہا جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں لوگ ہماری مدد کرتے تو ہم اسے مولانا کہتے، عالم صاحب کہتے۔ تو یا بندہ کہتا ہے انت مولانا، مولا تو ہمارا مالک ہے، فانصرنا، بس ہماری مدد فرما، علی الکافرین، کافروں کے مقابلے پر، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اور آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کی آخری آیت کے اندر کتنے پیارے الفاظ بیان کیے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی نے فرمایا نا، اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے ان خزانوں میں سے اللہ نے مجھے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائی۔ تو بڑی معتبر ہے، اس کے بہت سارے وظائف بھی ہے، وظیفے بھی ہے بہت سارے جو حدیث سے ثابت ہے۔ وہ انشاءاللہ جب کبھی موقع رہے گا نا تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ وظائف بتاؤں گا جو حدیث کے اندر بیان کی ہمارے نبی نے، کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری باتیں ہیں، اتنے وظائف ہیں اور اتنے فائدے اس کے ہیں کہ آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ کاش میں بھی یہ وظیفہ کروں۔ تو البتہ ہر وظیفہ بندہ نہیں کر سکتا، کسی وظیفے میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ان 2 آیتوں کے کئی وظیفے بیان کیے اور اس کے فائدے بھی بہت بیان کیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کا بڑا کرم اور فضل ہوا کہ الحمدللہ سورہ بقرہ ہمارا آج مکمل ہو گیا۔ یہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے اگر عمر دی تو انشاءاللہ پورا قرآن انشاءاللہ مکمل ہوگا، لیکن اس پر تو ہم اللہ کا بڑا فضل اور شکر مانتے ہیں کہ اس نے ہم کو توفیق دی کہ دھیرے دھیرے کر ہی صحیح لیکن یہ سورہ بقرہ ہمارا مکمل ہوا۔ اور اس میں سب سے زیادہ اگر ہم کو کسی نے ہمت دی اور کرنے پر کسی نے اگر ہم کو اکسایا ہے تو وہ ہمارے سید شہاب الدین صاحب، جنہوں نے ہم کو بڑی اس میں ہمت دی اور جنہوں نے بار بار ہم کو فورس کیا کہ حضرت اس کو آپ جاری رکھو، اور الحمدللہ ان کی محنتیں، ان کی کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ کیا، اللہ نے توفیق دی اور آج ہمارا سورہ بقرہ مکمل ہوا۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے جو مجھے ثواب دیا ہوگا سننے والوں کو بھی دیا ہوگا، اور اس کا ثواب اللہ نے سید صاحب کو بھی دیا ہوگا۔ اللہ ہمارے سید صاحب کی عمر کو دراز کرے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ ہم کو بار بار قرآن پڑھنے، سننے، سنانے کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے سورہ بقرہ کی مکمل تفسیر میں ہم سے جانے انجانے میں جو خطا ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ جو باتیں ہم نے کہی سنی ان تمام باتوں پر اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔
اللہ کا بھائی پناہ آسان کرا